بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سجاد حسین خان ہے۔ میں پچھلے 34 ایئرز سے گورنمنٹ کالجز میں پڑھاتا رہا ہوں اور ایز اے پرنسپل ابلیک ایسوسیٹ پروفیسر آف اردو وہ ریٹائر ہوا ہوں۔ حال ہی میں نے HCCS ایجوکیشنل سسٹم کو جوائن کیا ہے۔ اللہ پاک اب اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ آج ہمارا لیکچر اردو پارٹ 1 حصہ گرامر، اس میں ہم آپ کو پارٹ 1 کے حوالے سے گرامر وہ شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تشبیہ ہے۔ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے اور شباہت مشابہ قرار دینا اس کا معنی ہے، اور اصطلاح میں مشترک خوبی کی بنا پر کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا وہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ لفظ شبہ اس سے یہ ماخوذ کیا گیا ہے، اور بعض دوست اسے شبہ پڑھتے ہیں، حالانکہ شین کے نیچے وہ زیر ہے۔ تشبیہ میں دونوں چیزوں کے اندر مشترک خوبی کا ہونا یا کسی خامی کا ہونا وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثلا عام طور پر ہم مثال دیتے ہیں، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے؟ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تشبیہ میں اس کے ارکان وہ 5 ہیں، جس میں مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، حروف تشبیہ اور 5واں ہے غرض تشبیہ۔ یہ اس کے ارکان ہیں۔ اس شعر کے اندر محبوب کے لبوں کی نازکی کو گلاب کی پنکھڑی سے وہ تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں مشبہ وہ ہوتا ہے جس کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ مشبہ کہلاتا ہے، اور اس طرح جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، باقی وہی ہے، کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ مشبہ بہ ہوتا ہے، اور جس خوبی کی بنا پر کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جاتا ہے وہ وجہ شبہ کہلاتی ہے، اور جن حروف کی بنیاد پر کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جاتا ہے وہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں، اور جس مقصد ابلیغ ہدف یا غرض کی بنیاد پر کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جاتا ہے وہ غرض تشبیہ ہوتی ہے۔ غرض تشبیہ وہ سامنے نہیں ہوتی، ہمیں خود وہ اس کو ٹریس کرنا پڑتا ہے۔ باقی جتنے ارکان ہیں وہ تشبیہ کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر بھی آپ کو لکھواتے ہیں۔ یہ مثال، دوسری مثال ہے، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، یہ احمد نیم قاسمی کا شعر ہے۔ بجھ تو جاؤں مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ اس میں بھی زندگی کو شمع سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہاں زندگی وہ مشبہ ہے، اور شمع وہ مشبہ بہ ہے، کی معنی وہ حروف تشبیہ ہیں، اور جلنا یہ اس کی وجہ ہے، وجہ شبہ۔ تو غرض اس کا کیا ہے کہ روشنی کرنا، جو غرض تشبیہ اس میں چھپی گئی ہے، چھپی ہوئی ہے غرض تشبیہ، تو یہ روشنی مراد ہے، جہاں مراد جلنا، جلانا، روشنی، جلنے سے کیونکہ روشنی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے یہ احمد نیم قاسمی کا یہاں پر بھی محبوب کے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ یہاں محبوب کے لب اس کی نزاکت اور گلاب کی پنکھڑی کی نزاکت وہ کامن ہے، یہ اس کی وجہ شبہ ہے، اور محبوب کے لب جہاں مشبہ ہے، اور گلاب کی پنکھڑی مشبہ بہ ہے، اور وجہ شبہ ان دونوں کی وہ نزاکت ہے، اور حروف تشبیہ وہ کیسی ہے، کیسی ہے، یہ حروف تشبیہ ہے، اور غرض ہماری یہ ہے کہ ہم نے محبوب کے لبوں کی نزاکت کو ظاہر کرنا تھا، یہ ہمارا ہدف ہے اور یہ ہماری غرض ہے۔ تو یہ تشبیہ میں آپ نے دیکھا کہ اس کے ارکان 5 ہوتے ہیں، اور اس میں یہ حقیقت نے اس سے تعلق رکھتی ہے، اس کی بنیاد وہ حقیقت پر ہوتی ہے۔
جبکہ استعارہ کی بنیاد جو ہے وہ مجاز پر رکھی جاتی ہے۔ تو لہذا یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ عام طور پر یہ سوال بھی آبجیکٹیو آتا ہے کہ تشبیہ کی مثال جو ہے تشبیہ کی حقیقت پر بنیاد ہوتی ہے یا مجاز پر ہوتی ہے، تو تشبیہ کا جو ہے بنیاد جو ہے وہ حقیقت پر ہوتی ہے۔ اب ہم استعارہ کی تعریف جو ہے وہ کرتے ہیں۔ استعارہ دیکھیں، یہ مستعار سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی ہے ادھار لینا۔ یہاں پر جب کوئی لفظ جو ہے، ڈیفینیشن ویسے بتاتا ہوں، جب کوئی لفظ کسی اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں کے درمیان جو ہے وہ تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ آپ نے اس لفظ کو دیکھنا ہے کہ جب کوئی لفظ بھی ہم کسی دوسری چیز کے لیے ادھار لیتے ہیں تو وہ جو ہے اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے۔ تو اس کی مثال ہم بھی عام طور پر میر انیس کا ایک شعر ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے یہ مثال دیکھی کہ یہ شعر کا لفظ جو ہے یہ جو ہے ہم نے مستعار لیا ہے، شعر کا لفظ ہم نے مستعار لیا ہے۔ یہ حضرت عباس علیہ السلام کے لیے، حضرت عباس علیہ السلام جو میدان کربلا میں کمانڈر ان چیف تھے حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہیں جو ہے وہ شعر قرار دیا گیا ہے میر انیس نے۔ یہاں پر شعر کا لفظ جو ہے ان کی بہادری کی وجہ سے جو ہے، کیونکہ حضرت عباس حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے فرزند ہیں اور وہ بھی اپنے باپ کی طرح جو ہے وہ بہادر تھے، تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ رن سے مراد جہاں میدان جنگ ہے، میدان ہے، تو اس نے کہا کہ رن صرف نہیں بلکہ آسمان بھی کانپ رہا ہے۔ چرخ کہن سے مراد ہے آسمان، یعنی ان کی اتنی جو ہے بہادری اور شجاعت اور دہشت ہے اور خوف ہے دشمنوں پر کہ میدان کے ساتھ ساتھ آسمان نے بھی لرزنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہاں پر شعر کا لفظ جو ہے ہم نے حضرت عباس کے لیے میر انیس نے جو ہے مستعار لیا ہے، ادھار لیا ہے یہاں پر۔ تو یہ مستعار لہو ہوتا ہے، یہ ارکان مستعار لہو۔ تو اور یہاں پر 3 اس کے ارکان ہیں، استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں، مستعار لہو، مستعار من ہو اور وجہ جامع۔ مستعار لہو وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کوئی لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، جس کے لیے کوئی لفظ ہم، مثلا یہاں پر ہم نے شعر کا لفظ جو ہے حضرت عباس کے لیے جو ہے استعمال کیا ہے، تو حضرت عباس مستعار لہو ہو جائیں گے۔ اور مستعار من وہ ہوتا ہے کہ جو لفظ آپ ادھار لیتے ہیں نا، جو لفظ آپ ادھار لیتے ہیں، ہم نے شعر کا لفظ جو ہے وہ ادھار لیا ہے، مستعار لیا ہے حضرت عباس کے لیے، تو جہاں پر شعر جو ہے وہ ہو جائے گا مستعار من ہو۔ شعر جو ہے یہاں پر یہ مستعار من ہو۔ اور وجہ جامع جو ہے، جو وجہ ہوتی ہے نا، جس وجہ کی بنیاد پر آپ کوئی لفظ ادھار لیتے ہیں، تو وجہ دونوں کی کیا ہے؟ حضرت عباس اور شعر جو ہے دونوں میں کامن کیا چیز ہے؟ بہادری۔ وجہ یہاں پر ہے بہادری، وجہ یہاں پر بہادری ہے، تو حضرت یہ دونوں میں مشترک ہے، اور دونوں میں حضرت عباس میں اور شعر میں تشبیہ کا تعلق ہے۔ حضرت عباس اور شعر میں یہاں پر مشترک کیا چیز ہے؟ بہادری۔
शेर भी बहादुर होता है, हज़रत अब्बास भी बहादुर हैं, तो इन दोनों में तशबीह का ताल्लुक़ भी है। इस दोनों में तशबीह का ताल्लुक़ है। तो आपने देखा कि शेर का लफ्ज़ हमने मजाजी मानों में इस्तेमाल की है। मजाजी मानों का मतलब ये होता है कि गैर हकीकी मानों में हमने इसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर हकीकत में करें तो वो तो जंगल का एक दरिंदा है, तो उसकी बहादुरी की सिफ्त की वजह से हमने शेर का लफ्ज़ जो है हज़रत अब्बास के लिए उधार लिया है, मुस्तार लिया है। तो लिहाजा जो है ये इनके आपस में तशबीह का ताल्लुक़ भी पैदा हो गया है और ये हमने मजाजी मानों में इस्तेमाल किया है। तो एक बार फिर आप सुन लें कि जब कोई लफ्ज़ यानी ये शेर वाला लफ्ज़ हाँ जी अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी और मजाजी मानों के दरमियान तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए, तो ये होता है इस्तारा। और इस्तारा की 3 किस्में हमने बताई। मुस्तार लहू जो है वो होता है कि जिसके लिए हम कोई लफ्ज़ उधार लेते हैं, और मुस्तार में न होता है कि जो लफ्ज़ हम उधार लेते हैं उसे जो है यहाँ पर ये हज़रत जहाँ मैं लिखता जाता हूँ, मुस्तार लहू जो है वो हज़रत अब्बास की ज़ात है, और मुस्तार बिनो जो है वो शेर है जंगल का, और वजह जामे जो है ये बहादुरी है। तो तशबीह के अरकान 5 थे, और लेकिन उसकी बुनियाद जो है वो हकीकत पर थी, और यहाँ पर जो है इस्तारा की जो बुनियाद है वो मजाज पर है। तो इन दोनों में यही फ़र्क है कि इस्तारा की बुनियाद मजाज पर होती है, और हकीकत जो है इसकी तशबीह का जो है बुनियाद जो है वो इस पर अपना हकीकत पर होती है। तो ये मुस्तार है। और इसके अलावा जो है और अशार भी इसमें मिसाल के तौर पर हम देते हैं आपको कि पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो। एक और मिसाल, पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो। पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ। दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ। तो इस शेर में आप देखें ये जो पलकों से क्या चीज़ गिरती है, ये आंसू होते हैं, आंसू होते हैं। और यहाँ पर इसको उसने मोतियों से तशबीह, आंसू यहाँ जो है मुस्तार लहू है, और मोती जो है ये आंसुओं की का मोती वाला लफ्ज़ उसने आंसुओं के लिए इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ पर मोती जो है मुस्तार मिन हो जाएगा। और वजह जामे क्या है जनाब, इसमें आपने देखा कि आंसू जो है मुस्तार लहू है, और चमक, इनमें दोनों में चमक पाई जाती है इसके अंदर। तो ये वजह जामे है। वजह जामे, वजह जामे चमक दमक है, क्योंकि मोती भी चमकते हैं और आंसू भी बिल्कुल साफ़ और शफाफ होते हैं, उसमें भी चमक दमक होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आज जो मोतियों जो आंसुओं की चमक दमक है वो मोतियों की तरह है। तो ये इसमें जो है जो खूबी पाई जा रही है चमक वाली, ये इसकी वजूहात हैं जिसकी वजह पर, जिसकी बुनियाद पर हमने मोतियों को जो है ना, मोती का लफ्ज़ आंसुओं के लिए जो है ना इस्तेमाल कर लिया है। हाँ जी, तो यहाँ पर आपने देखा कि आंसू जो है मुस्तार लहू, और जो है मोती जो है मुस्तार बिन हो, और वजह जामे जो है वो चमक है। तो ये 2 मिसालें आपको आपने दे दी हैं। अब हम इसका जो है आगे चलते हैं, जहाँ पर रोज़मर्रा और मुहावरा। रोज़मर्रा जो है रोज़ाना, रोज़मर्रा का मतलब ये है कि रोज़ाना बोली जाने वाली गुफ्तगू, रोज़ाना जो अहले ज़बान की बोल चाल का जो ख़ास अंदाज़ है। हाँ जी, अहले ज़बान की बोल चाल जो होती है आम बोल चाल होती है, लेकिन वो ख़ास अंदाज में करते हैं। अहले ज़बान की बोल चाल का ख़ास अंदाज़ जो है वो रोज़मर्रा कहलाते हैं। ख़ास अंदाज़ को जो है रोज़मर्रा कहते हैं। जिस तरह अहले ज़बान जो है वो बोलते हैं उसी तरह ही हम उसके पाबंद हैं बोलने के। ये अहले ज़बान की जो है जो आम बोल चाल जो आम तौर पर हमारे UP-CP जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले जिस तरह रोज़मर्रा रोज़ाना बोली जाने वाली जो गुफ्तगू है वो बोलते हैं, उसी तरह हम जो है उसके पाबंद हैं। क्योंकि ये UP-CP से जो है ना उत्तर प्रदेश से
یہ زبان جو ہے وہاں سے آئی ہے، تو اس کے ہم پابند ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے جو ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، چاہے وہ گرامر کے اعتبار سے درست ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً ہم اس میں مثالیں دیتے ہیں کہ میری چشم دکھتی ہے، میری چشم کا مطلب آنکھ ہی ہوتا ہے۔ اب ایک اور ہے کہ میری آنکھ دکھتی ہے، تو اس میں کیونکہ اہل زبان جو ہے وہ چشم کا لفظ بولتے ہیں، یہ درست ہو جائے گا اور یہ جو ہے غلط ہو جائے گا۔ اگر ہم اس میں میری آنکھ دکھتی ہے یہ بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے اہل زبان کیونکہ وہ اس طرح بولتے نہیں ہیں، ہم اسی طرح پابند ہیں جس طرح جو ہے وہ میری چشم دکھتی ہے۔ اس میں دوسری مثال، وہ روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے، وہ روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اہل زبان جو ہے روز بروز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ آپ دن بدن کا لفظ بھی اس میں استعمال کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ ہم اہل زبان کی بولنے کے مطابق جو ہے وہ بولیں گے، اس لیے روز بروز کا لفظ جو ہے وہ درست ہوگا اور دن بدن کا لفظ جو ہے وہ غلط تصور کیا جائے گا۔ ایک تیسری مثال، مثلا لڑکی نے دوپٹہ اوڑھا، لڑکی نے دوپٹہ پہنا، لڑکی نے دوپٹہ پہنا، کیونکہ اہل زبان جو ہے اوڑھنا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لہذا دوپٹہ اوڑھا ٹھیک ہو جائے گا اور پہننے والا جملہ جو ہے ہمارا غلط ہو جائے گا، کیونکہ اہل زبان جو ہے وہ اس طرح بولتے نہیں ہیں۔ تو لہذا روزمرہ جو ہوتا ہے وہ قواعد سے بالا تر ہوتا ہے۔ قواعد کا مطلب ہے گرامر کا پابند نہیں ہے، یہ قواعد سے بالا تر ہے، مراد یہ ہے کہ اس پر کوئی قاعدہ کلیہ نافذ نہیں ہوتا، ہم جو ہے اسی طرح بولنے کے پابند ہیں جس طرح اہل زبان جو ہے وہ اپنی زبان جس طرح وہ الفاظ جو بولتے ہیں اسی طرح پابند ہیں۔ تو لہذا اس میں گرامر کے اعتبار سے چاہے وہ آنکھ دکھتی ہو بھی صحیح ہو، دن بدن بھی ٹھیک ہو، دوپٹہ پہننا بھی درست تسلیم کر لیا جائے، تو پھر بھی ہم اس طرح بولنے کے پابند نہیں ہیں، بلکہ جس طرح اہل زبان بولنے کے پابند ہیں اسی طرح ہم جو ہے اس کو بولتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے ہمارا محاورہ۔ محاورہ کا مطلب ہے بات چیت، گفتگو۔ محاورہ بات چیت یا گفتگو کرنا۔ محاورہ اصل میں دو لفظوں کا جو ہے وہ مجموعہ ہوتا ہے، دو لفظوں یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو جو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ محاورہ جو ہے یہ حقیقی کی دو لفظوں سے زائد کا مجموعہ ہے جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ جو ہے محاورہ کہلاتا ہے۔ تو اس میں آپ مثال ہم دیتے ہیں آپ کو کہ مثلا تارے گننا، اب یہاں پر تارے گننا جو ہے کوئی آدمی بھی تارے نہیں گن سکتا، تو یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو لہذا آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے کہ ایک اسم اور ایک جو ہے فعل، ایک اسم اور ایک فعل، یہ بھی دونوں مل کر جو ہے وہ محاورہ تشکیل پاتا ہے ان سے بھی، لیکن اس میں فعل جو ہے وہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ناؤن ہے، ایک ورب ہے، تو اس کو ملا کر بھی محاورہ ہی بنتا ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے ضرب المثال کو بھی محاورے کی سمت میں لے آتے ہیں، حالانکہ محاورے میں جو ہے نا ورب کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ورب جو ہے وہ فعل جو ہے وہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تب جو ہے آپ جو ہے مثلا ماں جو ہے وہ بچے کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئی، باغ باغ ہونا، اب یہ بھی مجازی معنوں میں ہے، اصلی معنوں میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی اسے وہاں پر کوئی باغ لگاتے ہیں۔ مثلا جو ہے پگڑی اچھالنا،
تو ہم فزیکلی کسی کی پگڑی تو نہیں اچھالتے، یعنی یہ بے عزتی کی معنوں میں آتا ہے پگڑی اچھالنا، تو جہاں ہم فزیکلی تو نہیں اچھالتے، یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو اسی طرح بہت سے یہ محاورات جو ہے وہ باقی جو ہے یہ مثال جو آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، یہ محاورات نہیں ہیں، تو بہت سے لوگ ان کو بھی محاورات کی صف میں گنتے ہیں۔ یہ ضرب المثال ہیں، بعض جو ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اس طرح کی جو ضرب المثال ہے کہاوتیں، اس کو بھی محاورے کی نشانی یہ ہے کہ اس میں ایک فعل کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہی والا فعل جو ہے وہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل معنوں میں استعمال نہیں ہوا، تو لہذا دو یا دو سے زائد لفظوں کا مجموعہ جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اسے ہم جو ہے وہ محاورہ کہتے ہیں۔ تو یہ دو مثالیں بھی ہم نے آپ کو دے دیں، یہ باغ باغ ہونا اور تارے، وہ ساری رات تارے گنتا رہا، ماں جو ہے وہ بچے کو دیکھ کر جو ہے باغ باغ ہو گئی، تو اس میں باغ باغ جب اسلم نے انور کی پگڑی اچھال لی، تو اچھالنا جو ہے یہاں پر جو ہے فزیکلی نہیں ہے بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس دونوں میں فرق ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روزمرہ جو ہے وہ جو ہے ایک لفظ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن محاورہ جو ہے یہ پہلا فرق ہے، محاورہ کم از کم جو ہے وہ دو لفظوں کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو پہلا فرق یہ ہے کہ روزمرہ تو ایک لفظ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن محاورہ کم از کم دو لفظوں کا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ روزمرہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، روزمرہ جو ہے اصل معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ جو محاورہ ہوتا ہے وہ مجازی معنوں میں، آپ نے دیکھا مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ روزمرہ جو ہے وہ قواعد سے ہٹ کر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ روزمرہ جو ہے قید و کلیے کا پابند نہیں ہے، جس طرح اہل زبان بولیں گے ہم بھی اسی طرح بولنے کے پابند ہیں، لیکن محاورے کے لیے پابندی ہے ہمارے لیے کہ وہ قید کلیے کا پابند ہے، اس میں ایک اسم ہوگا، ایک ورب ہوگا، فعل ہوگا، تو فعل اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ روزمرہ جو ہے وہ محاورہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، ایک یہ بھی نشانی ہے کہ روزمرہ جو ہے وہ کبھی بھی اس کی جو ہے ترقی یا پروموشن جو ہے نہیں ہو سکتی کہ وہ روزمرہ جو ہے کبھی آنے والے وقتوں میں محاورے کا روپ دھار لے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی محاورے کو کثرت استعمال سے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، کثرت استعمال سے جو ہے کرتے ہیں، تو وہ محاورہ روزمرہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، تو محاورے میں قید کلیے کی پابندی ضروری ہے، محاورے میں قید کلیے کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ محاورہ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے، حقیقت پر بنیاد اس کی ہوتی ہے، روزمرہ کی حقیقت پر بنیاد ہوتی ہے، اور محاورے کی جو ہے وہ مجازی معنوں میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یوں جو ہے یہ ہمارا روزمرہ اور محاورے میں فرق آپ نے دیکھا، تو یہ فرق بھی آ سکتا ہے پیپر میں، تو آپ اس کو بھی جو ہے آپ نے جو ہے 4 لائنوں میں اس کا جواب دینا ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، اب آگے مطلع۔ اب ہماری علم بیان کا سلسلہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے وہ ہے جاری ہے، جس میں تشبیہ ہو گیا ہے، استعارہ ہو گیا ہے، روزمرہ اور محاورے کا فرق بھی آپ نے دیکھا ہے۔ اب ہم جو ہے آپ کو مطلع کی طرف جو ہے ہاں جی لے کے جاتے ہیں۔ مطلع کا مطلب ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ یہ الفاظ کے مادہ دیکھیں، مطلع، میم تو لام عین، تو اسی سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ طلوع ہونے کی جگہ، طلوع ہونے کی، جس طرح مشرق سے سورج نکلتا ہے طلوع ہوتا ہے، وہ اس کے شروع ہونے کی جگہ ہے۔ تو یہ شروع ہوتا ہے، کوئی بھی غزل شروع ہوگی، نظم شروع ہوگی، قصیدہ شروع ہوگا تو اسے کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ۔ تو اس کا لغوی معنی ہے، لغت کا جو معنی ہوتا ہے وہ طلوع ہونے کی جگہ، طلوع ہونا۔ تو جو پہلا غزل کا، قصیدے کا یا نظم کا کسی بھی اس کا ہو سکتا ہے پہلا شعر، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف، غزل، نظم اور قصیدہ کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہونا تو خیر ضروری ہے، ہاں جی، اور ہم ردیف بھی ہو جائیں تو اچھی بات ہے، ورنہ ردیف کا ہونا شاعری کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ردیف جو ہے
शायरी के लिए ज़रूरी नहीं है। काफिया जो है वो ज़रूरी है। काफिया हम काफिया हो तभी वो मतला होगा। हाँ जी, गज़ल, कसीदा या नज़म का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ़ हों उसे हम मतला कहते हैं। हाँ जी, और क्योंकि वो गज़ल वहाँ से शुरू हो रही होती है, तलू हो रही होती है, तो इसलिए हम जो है ना पहले शेर को ही मतला कहते हैं। तो उसके लिए हम रदीफ़ भी हो जाए तो ठीक है, वरना उसका होना कोई ज़रूरी नहीं है शायरी के लिए। तो गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे आपस में हम काफिया और हम रदीफ़ हूँ तो ये कहलाते हैं मतला कहलाते हैं। जाग में आकर इधर उधर देखा, मिसाल नंबर 1, जाग में दुनिया में जाग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। दूसरा शेर, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता। तो ये दोनों जो है गज़ल के पहले ही शेर हैं, ये अलग है और ये अलग है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जाग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। ये देखा और देखा जो है ये है इनका काफिया, और इधर उधर जिधर ये और जिधर ज़रा फ़ज़ा ये नहीं होता ये जो है ये रदीफ़ है। देखा रदीफ़ हो गई और हम आवाज़ अल्फाज जो हैं ये इधर जिधर और ये नहीं होता भी रदीफ़ हो गई, ये नहीं होता। इधर जिधर ज़रा फ़ज़ा ये वाले अल्फाज जो है ना काफ़िया कहलाते हैं। काफ़िया जो ना हम आबाद अल्फाज होते हैं और रदीफ़ से पहले इस्तेमाल होते हैं। तो मतलब के अंदर हमने ये समझा दिया, इसमें इतना ज़्यादा हम जब रदीफ़ और काफ़िए की जब उसकी डेफिनीशन जो है आपको बताएंगे तो उसका एनालिसिस हम करेंगे। लेकिन मतलब के अंदर इतना एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए समझाने के लिए बताया गया कि ये हम काफ़िया भी हैं और हम रदीफ़ भी हैं। ये मतलब का ये गज़ल का पहला शेर है, ये भी पहला शेर है। ज़रा और फ़ज़ा जो है ये हम आबाद है, हम काफिया भी है, नहीं होता ये हम रदीफ़ भी हो गया है। तो बहरहाल इस कोई भी गज़ल होती है पहले शेर को जो है वो मतला अव्वल कहते हैं, क्योंकि काफ़ी शोराए कराम जो हैं, बहुत से कम शोराए कराम हैं जिन्होंने एक मतले से ज़्यादा मतले भी गज़लों के लिखे हैं। तो उसकी यही निशानी होगी कि जिस तरह जाग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा, तो फिर इसी हम आबाद अल्फाज से आगे भी एक और इसी किस्म का शेर आएगा कि जो वो भी हम काफ़िया हम रदीफ़ होगा तो उसे हम मतला सानी कहेंगे। ये तो मतला अव्वल था, मतला अव्वल, क्योंकि गज़ल के अंदर एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं। अगर पहला शेर हम काफ़िया हम रदीफ़ है तो मतला अव्वल, और अगर दूसरा शेर भी हम काफ़िया हम रदीफ़ है तो मतला सानी, और अगर तीसरा शेर भी हम काफ़िया और हम रदीफ़ है तो मतला सालिस यानी तीसरा मतला। बहरहाल आपके कोर्स में जो है इतने मतलों वाली गज़लें मौजूद नहीं हैं पार्ट 1 में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतला अव्वल होगा, या अहमदुद्दीन कासमी की जो गज़ल पार्ट 2 में है उसमें 2 मतले इस्तेमाल किए गए हैं। तो पहला जो हम काफ़िया हम रदीफ़ होगा, गज़ल का पहला शेर हमेशा मतला कहलाता है, और वो अगर ज़्यादा मतले हैं तो उसको फिर मतला अव्वल हम कहते हैं। अगर दूसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ है तो हम मतला सानी कहेंगे। अगर तीसरा भी हम काफ़िया हम रदीफ़ है तो मतला सालिस। लेकिन इन तमाम के आने के बाद जो शेर जो है वो बदल कर आता है, जो हम काफ़िया जो है हम रदीफ़ उसका 5वां मसलन ये 2 है तो तीसरा मिसरा हम काफ़िया हम रदीफ़ नहीं होगा, तो वो वाला शेर जो है ना हुस्न मतला कहलाता है।
مطلوں کے بعد آنے والا جو بھی تبدیل ہو کر آتا ہے وہ حسن مطلع ہوتا ہے، چاہے وہ مطلع اول کے بعد آ جائے کوئی شعر، اگر وہ دوسرا شعر ہم کافیہ ہم ردیف نہیں ہے تو وہ والا حسن مطلع ہو جائے گا، اگر پہلے اور دوسرے مطلع کے بعد اگر تبدیلی آتی ہے وہ ہم کافیہ ہم ردیف نہیں ہوتا تو وہ حسن مطلع کہلائے گا، اگر 3 مطلوں کے بعد آئے گا تو پھر چوتھا شعر جو ہے وہ حسن مطلع کہلاتا ہے۔ تو بہرحال آپ کے نصاب میں کیونکہ ایک ہی مطلع والی زیادہ تر غزلیں ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ دوسرا شعر جو ہے وہ حسن مطلع ہوگا، کیونکہ آپ کے کورس میں مطلع اول ہی موجود ہے اور مطلعوں کا استعمال نہیں کیا گیا۔ تو یہ 2 مثالیں ہم نے آپ کو دیں۔ اب ہم آپ کو مقطع کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ مقطع جیسے لفظ جو ہے قطع کرنا، ختم ہونے کی جگہ، ہاں جی، غروب ہونے کی جگہ، قطع سے نکاٹنے کی جگہ، مقطع۔ مقطع جو ہے یہ قطع، یہ میم گرا دیں تو پیچھے قطع، قطع کا مطلب ہے کاٹنا، کاٹنا، کاٹنے کی جگہ کر لیں کیونکہ وہ شروع ہونے کی جگہ ہے تو یہ کاٹنے کی جگہ ہے۔ غروب ہونے کی جگہ بھی آپ، کیونکہ وہ طلوع تھا تو یہ غروب ہے، غروب ہونے کی جگہ۔ تو زیادہ قریب یہ قطع کرنا، کاٹنے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ۔ تو جہاں پر غزل جو ہے وہ کٹ جاتی ہے، ہاں جی، غزل جو کٹ جاتی ہے وہی اس کا مطلب، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ یہ غزل قصیدے کا، کوئی بھی غزل کا آخری شعر، آخری شعر جس میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہے وہ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مقطع کہلاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ آخری شعر کا ہونا بھی ضروری ہے اور تخلص کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی غزل کا وہ آخری شعر لازمی طور پر ہو اور اس میں تخلص بھی لازمی ہو۔ اگر کسی غزل کا کوئی بھی آخری شعر ہے لیکن شاعر نے اس میں تخلص استعمال نہیں کیا تو وہ صرف آخری شعر کہلائے گا، جو ہے وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شاعر آخری شعر کے علاوہ کسی پہلے والے میں، دوسرے، تیسرے، چوتھے شعر میں اپنا تخلص استعمال کر لیتا ہے تو وہ بھی مقطع نہیں ہوگا کیونکہ وہ غزل کا آخری شعر نہیں ہے۔ تو 2 شرطیں ہو گئی ہیں مقطع کے لیے کہ ایک تو آخری شعر ہو اور دوسرا تخلص بھی استعمال ہو، تو تب وہ آپ کا مقطع، جہاں پر غزل قطع ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ہاں جی، وہ جو ہے کاٹنے کی جگہ ختم ہو جاتی ہے تو وہی شعر جو ہے اس کا مقطع کہلاتا ہے۔ تو 2 شرطیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ورنہ جو ہے وہ اگر آخری شعر میں تخلص نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ آخری شعر تو کہلائے گا لیکن جو ہے وہ مقطع نہیں ہے۔ ساخت کافر تھا جس نے پہلے میر، مثلا میر تکمیر کا، ساخت کافر تھا جس نے پہلے میر، یہ آخری شعر ہے۔ مذہب عشق اختیار کیا، مذہب عشق اختیار کیا، تو یہ کیونکہ غزل کا آخری شعر ہے اور یہ میر تقی میر نے جو ہے وہ اپنا تخلص بھی استعمال کر لیا ہے، ہاں جی، تو اس لیے یہ جو ہے وہ مقطع کہلائے گا۔ اور اس کے علاوہ 1-2 اور بہت سی مثالیں جو آپ دے سکتے ہیں، ہاں جی، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دوسرا شعر، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، کوئے یار میں۔ یہ آپ نے دیکھا جہاں پر بہادر شاہ ظفر کا جو شعر ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، تو یہ بھی اس کی غزل کا آخری شعر ہے، لہذا یہ بھی مقطع ہوگا کیونکہ یہ آخری شعر بھی اور شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کر لیا ہے، تو یہ بھی جناب اس کا مقطع ہو جائے گا۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، ہاں جی، تو یہ غالب کا شعر ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، لاوداع ہے، یہ آخری شعر ہے اس کا بھی، تو لہذا یہ بھی مقطع کہلائے گا۔ اب ہم آپ کو
काफिया की तरफ जो है वो लेके आते हैं। काफिया जो है लफ्ज़ कफ़ा से निकला है, काफिया जो है वो लफ्ज़ कफ़ा से निकला है और जिसके मानी पीछे आने वाले सवार। काफिया ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। काफिया किस लफ्ज़ से माखूज़ है? ये कफ़ा है, ये इससे माखूज़ है कफ़ा से, जिसका मतलब है पीछे आने वाला सवार, पीछे आने वाला सवार। पीछे आने वाले सवार का मतलब ये होता है कि आप आगे जा रहे हैं और वो पीछे आ रहा है, आपको फॉलो कर रहा है। एक तो जब हम आपको रदीफ आप मिक्सअप कर देते हैं काफ़ी और रदीफ को कि वो भी पिछला, वो तो पिछला सवार है, यानी वो सवारी एक है, आपके पीछे बैठा हुआ है, वो होती है रदीफ। लेकिन काफिया जो है ना पीछे आ रहा है, वो आप आगे वाली मसलन गाड़ी पे जा रहे हैं, वो पीछे आ रहा है तो वो काफिया कहलाएगा। जो पीछे आने वाला सवार है, आपको फॉलो कर रहा है, तो उसको हम काफिया कहते हैं, तो पीछे आने वाला। तो मतलब के दोनों मिसरों के इसकी डेफिनीशन है, मतलब के मतलब पहला शेर आप पहले पढ़ चुके हैं, दोनों मिसरों के आखिर में कहाँ पर? रदीफ से पहले। अगर रदीफ होगी तो फिर रदीफ से पहले, वरना आखिर में चले जाएगा रदीफ, क्योंकि रदीफ का होना मैंने बताया है कि वो जो है ज़रूरी नहीं है, काफ़ी का होना ज़रूरी है। मतलब कि दोनों मिसरों के आखिर में रदीफ से पहले आने वाले कौन से अल्फाज? हम आवाज़, जिनकी टोन, जिनका लहजा, ये ख़ास तौर पर आपने नोट करना है कि ये हम आवाज़ अल्फाज होते हैं जो, हाँ जी, वो सिर्फ जो है ना काफिया कहलाते हैं। अगर रदीफ मौजूद है तो रदीफ से इमीडिएट पहले होंगे, अगर रदीफ मौजूद नहीं है तो फिर एंड पे चले जाएंगे। तो लिहाजा मतलब के दोनों मिसाल हमने वही दो मिसालें आप रखें जो मतलब में भी इस्तेमाल होंगी, काफिया में भी इस्तेमाल होंगी और रदीफ में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो आप दो ही शेर याद करें, हाँ जी, मतलब वाले, ताकि आपको मतलब में भी काम आएंगे, रदीफ में भी काम आएंगे और काफिया में भी काम आएंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो दो शेर लिखे थे। असर उसको ज़रा होता, रंज राहत फ़िज़ा, राहत फ़िज़ा नहीं होता। तो इसमें आपने देखा कि ज़रा का लफ्ज़ और फ़िज़ा का लफ्ज़ ये हम आवाज़ हैं, ज़रा, फ़िज़ा, सदा, हाँ जी, इस तरह के जो टोन है हम आवाज़ अल्फाज की, ये जो है ना काफिया कहलाएगी, ये काफिया है। और यहीं पर हम रदीफ भी बता देते हैं, नहीं होता, नहीं होता, यानी रदीफ से पहले, ये रदीफ से पहले आपने देखा ये हम आवाज़ अल्फाज हैं। तो ये मतला के दोनों मिसर, ये पहला शेर था इसलिए हमने मतला का शेर ही लिया है, हाँ जी, क्योंकि दूसरों में जो है आपको समझ नहीं है कि जब तक आप पूरी गज़ल नहीं लिखते या कम अज़ कम 2-3 अशार जो है मुकम्मल तौर पर लिखेंगे तो फिर काफ़ी रदीफ की समझ आएगी। इसलिए हम मतला की मिसालें देते हैं ताकि फ़ौरी तौर पर आपके जहन में ये बात बैठ जाए। तो इसमें दूसरी मिसाल हमने अभी आपको दी थी मतला की कि जाग में आग इब्तदा इश्क है रोता है क्या, इसको आसान है, आप भी याद कर लेंगे। इब्तदा इश्क है, इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आपने देखा इसमें भी रोता और होता ये जो है रदीफ हैं, सॉरी काफिया हैं। जिस तरह ज़रा, फ़िज़ा, रोता, होता, तो ये भी मतला का ही है, शेर है। इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इसमें है क्या रदीफ हो जाएगी और रोता और होता जो है वो काफिया हो जाएगा। तो मतलब के दोनों मिसरों के आखिर में ये भी रदीफ है, रदीफ से पहले हम आवाज़ अल्फाज, ये भी इस शेर के अंदर भी रदीफ से पहले हम आवाज़ अल्फाज हैं, तो इसलिए ये काफिया कहलाते हैं। तो पीछे आने वाले हैं, ये पीछे आने वाले सवार हैं। नहीं होता जो है आगे जा रहा है और इसको फॉलो कर रहा है ज़रा और फ़िज़ा। है क्या ये आगे है
اور اس سے پیچھے جو ہے نا روتا اور ہوتا ہے، تو یہ دونوں جو ہے نا کافی ہیں۔ اب مثالیں یہی چلیں گی، ردیف کی ہم وہاں مثال یہی لکھی رہے گی، اب ہم آپ کو ردیف کی طرف جو ہے نا لے کے جاتے ہیں۔ ردیف اس کا مطلب ہے پچھلا سوار۔ ردیف کے معنی ہے پچھلا سوار۔ مثلا آپ ایک ہی بائک پہ بیٹھے ہیں، تو آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کے جو پیچھے بیٹھا ہوا سوار ہے وہ ردیف ہے، وہ آپ کی ردیف ہے، کیونکہ وہ آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو پچھلا سوار ہوتا ہے یہ جو ہے ردیف کہلاتی ہے۔ تو اس کا بھی ڈیفینیشن اسی طرح ہے کہ یہ مطلع کی مثال لیتے ہیں، مطلع کے دونوں مصروں کے آخر میں، یہ بالکل آخر میں ہی ہے، کیونکہ ردیف ہوتی ہی آخر میں ہے، تو لہذا آپ یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قافیے کے بعد ہے یا پہلے ہے، اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ مطلع کے دونوں مصروں کے آخر میں بار بار آنے والے، ابلیغ دہرائے جانے والے، آپ کو سیم جو ہوتے ہیں منوان دہرائے جانے والے بار بار آنے والے دہرائے جانے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں جی؟ ردیف کہتے ہیں۔ یہ ردیف ہے آپ کی۔ تو مطلع کے دونوں مصروں میں اب ہم انہی ہی مثالوں کو جو مطلع میں بھی ہمارے کام آئیں، قافیہ میں بھی ہمارے کام آئیں اور ردیف میں بھی ہمارے کام آ رہی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ نہیں ہوتا اور نہیں ہوتا، یہ ہماری ردیف ہے، یہ ہماری ردیف ہے۔ یہاں پر ہے کیا اور ہے کیا، یہ بھی ہماری ردیف ہے۔ تو یہ مطلع کی دونوں پہلے ہم سمجھا چکے ہیں آپ کو کہ یہ ہم آواز الفاظ جو ہے وہ قافیہ تھے، اور جو سیم ہے بار بار دہرائے جاتے ہیں، نہیں ہوتا، پھر نہیں ہوتا، ہے کیا، تو یہ ردیف ہے۔ تو آخر میں آنے والے، تو مطلع کے دونوں مصروں کے آخر میں بار بار آنے والے جو ہیں، دہرائے جانے والے جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ جو ہے ردیف کہلاتے ہیں۔ تو یہ صرف اس طرح کہنا کافی نہیں ہے کہ مطلع کے دونوں مصروں کے آخر میں آنے والے الفاظ کو ردیف، یہ آپ کی ڈیفینیشن غلط ہو جائے گی، کیونکہ آخر میں تو قافیہ بھی آ سکتا ہے، تو پھر آپ کی ڈیفینیشن غلط تصور کی جائے گی جب تک آپ یہ نہیں لکھتے کہ مطلع کے دونوں مصروں کے آخر میں بار بار آنے والے، دہرائے جانے والے، منوان آنے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ تو آپ یہی مثالیں جو ہے آپ دیں گے، مطلع میں بھی یہی چلیں گی، قافیہ میں بھی یہی آئیں گی اور ردیف میں بھی۔ البتہ کچھ غزلیں جو ہے نا جس میں ردیف ہوتی نہیں ہے، تو جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے ہم کہتے ہیں غیر مردف غزلیں۔ میں نے بتایا نا کہ ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے، غیر مردف کا مطلب ہے کہ جس میں ردیف نہ ہو، اسے ہم غیر مردف، یہ عام طور پر آبجیکٹیو اٹھایا جاتا ہے کہ جس غزل میں ردیف نہیں ہوگی اس کو کیا کہیں گے، تو جس غزل کے اندر ردیف نہیں ہوتی اسے ہم جو ہے نا غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے آبجیکٹیو کے لیے۔ تو کیونکہ ردیف کا ہونا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا، تو یہ آپ کی یہ گرامر جو ہے جہاں تک تو ہمارے علم بیان کے حوالے سے۔ آگے ہمارے جو ہے صنعتیں آ رہی ہیں، صنعتوں کا استعمال جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو اس میں پڑھائیں گے، نیکسٹ میں پڑھائیں گے۔ تو لہذا ایک دفعہ میں پھر آپ کو یہ سارا ریوائز بھی کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے تشبیہ کو دیکھا تھا، یہ علم بیان میں جو آتی ہیں، تو تشبیہ کا مطلب ہم نے بتایا تھا شبہ۔ اس کے ارکان جو ہے وہ میں اس کو سم اپ کر رہا ہوں، وائنڈ اپ کر رہا ہوں پورے لیکچر کو۔ تشبیہ جو ہے شبہ کے لفظ سے تھی، جس میں جو ہے آپ کسی مشترک خوبی کی بنا پر کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیتے ہیں، وہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ اور اس میں ہم نے مثالیں دی تھیں، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یا زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ تو زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو یہ تشبیہ جو ہے اس کے ارکان جو ہے یہ 5 ہوتے ہیں، مشبہ، مشبہ بے، وجہ شبہ، حروف تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ اس کے بعد ہم نے استعارہ کے بارے میں آپ کو بتایا۔ استعارہ کا لفظ جو ہے
وہ مستعار سے نکلا ہے، اور جس کا معنی ہے ادھار لینا، اور جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں کے درمیان جو ہے وہ تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے ہم استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ کے ہم نے آپ کو بتایا کہ 3 ارکان ہیں، مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع کہ، اور مثال دی تھی آپ کو کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، اس میں شیر کا لفظ جو ہے حضرت عباس کے لیے جو ہے استعمال کیا گیا تھا، مستعار لیا گیا تھا، تو یہ آپ کا استعارہ کہلائے گا۔ اور آگے ہم نے آپ کو روزمرہ اور محاورہ مطلع کے بارے میں پہلے بتایا، روزمرہ اور محاورہ کے بارے میں کہ اہل زبان کی عام بول چال جو ہے وہ خاص انداز کو جو ہے وہ کہتے ہیں روزمرہ کہتے ہیں۔ عام بول چال جو ہوتی ہے اہل زبان جس طرح بولنے کے پابند ہیں، ہم نے بتایا کہ ہم بھی اسی طرح اس کے بولنے کے پابند ہیں، اور 2-3 مثالیں ہم نے دی تھیں آپ کو کہ وہ روز بروز ترقی کر رہا ہے کیونکہ وہ دن بدن کا لفظ استعمال نہیں کرتے، یا دوسری مثال دی تھی کہ دوپٹہ اوڑھ لو یا دوپٹہ پہن لو غلط ہو جائے گا کیونکہ دوپٹے کو اوڑھنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا میری چشم دکھتی ہے یا میری آنکھ دکھتی ہے، تو لہذا چشم کا لفظ جو ہے کیونکہ وہ استعمال کرتے ہیں، آنکھ کا لفظ جو ہے استعمال نہیں کرتے۔ یہ تو ہو گیا روزمرہ اہل زبان کی عام بول چال کو خاص انداز میں وہ پیش کیا جاتا ہے، جس انداز سے وہ پیش کرتے ہیں اس کو ہم روزمرہ۔ محاورہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ محاورہ کے معنی گفتگو کرنا، بات چیت کرنا جو ہے یہ 2 یا 2 سے زائد لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں فعل جو ہے وہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں جی، مثلا ایک ورب ہوگا، ایک اسم ہوگا، اس میں فعل جو ہے مجازی معنوں میں استعمال، جس طرح اس نے رات جو ہے ساری رات جو ہے تارے گنتا رہا، تو یہ ایکچولی تو تارے نہیں گن رہا تھا، یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یا ماں جو ہے بچے کو دیکھ کر باغ ہو گئی، تو باغ ہونے کا لفظ جو ہے وہ مستعار اپنے محاورے کے طور پر جو ہے یہ استعمال کیا ہے، جو کہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہو گئے۔ یہ باقی گرامر جو ہم پارٹ 2 میں جو ہے آپ کو انشاءاللہ اس میں گائیڈ کریں گے۔ اللہ حافظ۔